کے بعد آپ ریسرچ کویشچن لکھ لیں کہ یہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ٹاپک پر انحصار کرتا ہے کہ آپ نے کون سا ٹاپک وہ چوز کیا ہے. واٹ آر دا امپیکٹس آف فارن ریمیٹنسز آن اکنامک گروتھ، یہ کویشچن ہے. اور اس کے بعد آپ ہائپوتھیسز لکھ لیں. اور میرا جو ہائپوتھیسز ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے ڈائریکٹ کو ریلیشن بٹوین فارن ریمیٹنسز اینڈ گروتھ ان دا اکانومی آف پاکستان. تو یہ میرا ہائپوتھیسس ہے کہ دیر از اے ڈائریکٹ کو ریلیشن بٹوین فارن ریمیٹنسز اینڈ گروتھ ان دا اکانومی. اور اس کے بعد آپ ریسرچ ماڈل لکھ لیں. اور میرا جو ماڈل ہے جو اس میں 4 وہ ویریبلز ہے، انڈیپینڈنٹ ویریبلز، اور اکنامک گروتھ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل میں یہ بات نوٹ کریں کہ ایک ماڈل میں دو سے زیادہ ویریبل ہونا چاہیے. تو میرے پاس جو ماڈل ہے وہ ہے اکنامک گروتھ، وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، اور اکنامک گروتھ وہ فارن ریمیٹنسز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایکسچینج ریٹ پر، انفلیشن پر، اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پر. تو میرے ماڈل میں 4 انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اکنامک گروتھ. اور جو میرا ٹاپک ہے وہ امپیکٹ آف فارن ریمیٹنسز آن اکنامک گروتھ، یہ میرا ٹاپک ہے. اس کے بعد سگنیفیکنس آف دا پروجیکٹ ہے. سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی، تو اس میں آپ لکھیں گے اٹ لیز ڈاؤن دا امپورٹنس اور پوٹینشیل بینیفٹس آف یور پروجیکٹ. اس میں آپ یہ انکلوڈ کریں گے کہ کس طرح آپ کا پروجیکٹ وہ ایک پوٹینشیل بینیفٹ رکھتا ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور یہ پروجیکٹ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے لیے کیسا امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو سگنیفیکنس آف اسٹڈی ہے یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ کس طرح آپ کا جو اسٹڈی ہے یہ جو پریزنٹڈ فیکٹس ہے اس کو امپروو کرتا ہے یا موڈیفائی کرتا ہے یا اس کو براڈن کرتا ہے. اور آپ میک اے نوٹ دیٹ سچ امپروومنٹ موڈیفیکیشن میں ہیو سگنیفیکنٹ امپلیکیشن آلسو. اور یہ بھی آپ نوٹ یہ بھی انکلوڈ کرے کہ کس طرح یہ جو آپ نے امپروومنٹ کی ہے یا موڈیفیکیشن کی ہے اسٹڈی میں تو اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گے. اور جب آپ اسٹڈی کے امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہیں تو پوز یور سیلف دا فالوئنگ کویشچنز. تو یہ کویشچن اپنے آپ سے پوچھ لے، وٹ ول بی دا آؤٹ کم آف دس ریسرچ اسٹڈی، کہ اس ریسرچ اسٹڈی کا کیا آؤٹ کم ہوگا، اور اس ریسرچ اسٹڈی کے جو ریزلٹس ہیں کیا اسے یہ پرابلم کے سلوشن میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اور اس کے ساتھ ہاؤ ول ریزلٹ آف دا اسٹڈی بی امپلیمنٹڈ، کہ اس اسٹڈی کے جو ریزلٹس ہیں وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اینڈ وٹ انوویشن ول کم آؤٹ، اور کون سے انوویشن اس اسٹڈی کے بعد اس کے رزلٹ کے بعد وہ ملیں گے. تو یہ سب چیزیں آپ نے سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی میں پوائنٹ آؤٹ کرنے ہیں. تو بطور ایگزامپل آپ یہ پروپوزل کو دیکھ لیں. تو سگنیفیکنس آف دا پروجیکٹ، تو یہ اسٹڈی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ریسرچرز اور پالیسی میکرز جو دونوں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا کہ وہ ایکسپلور کرے فارن ریمیٹنسز اینڈ گروتھ ان دی اکانومی میں کو ریلیشنس کو. اور اٹ ول بی ہیلپ فل فار پالیسی میکرز، یہ پالیسی میکرز کے لیے فائدہ مند ہوگا، ہیلپ فل ہوگا کہ وہ پالیسیز فارمولیٹ کرے تاکہ وہ زیادہ لارج نمبر آف سٹیزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ ہوم کنٹری سے مائگریٹ کرے اور ڈیولپ کنٹریز جائے فار اویلنگ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دیئر اینڈ سینڈنگ ریمیٹنسز ٹو ہوم کنٹری ٹو بوسٹ اکنامک گروتھ. اور اس اسٹڈی کے جو ریزلٹس ہے دی ریزلٹ آف دا اسٹڈی ول آلسو بی جنرلائز فار آل ڈیولپنگ اینڈ پور کنٹریز سو they make policies according to their specific socio-economic conditions. It also explores how foreign remittances boost economic growth. تو یہ significance of the study تھا. تو آپ جو ہے نا وہ اسی حساب سے یا اس میں سے کچھ چینجز کر لیں اور اپنے ٹاپک کے حوالے سے یہ چیزیں آپ یہاں سے گائیڈنس لے سکتے ہیں.